الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز مدینہ طیبہ کی حاضری، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی اور کچھ روایات پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ مدینہ پاک حاضری دینا، یہ ایک مدینہ پاک کا سفر کرنا، یہ استغفر اللہ یہ گناہ کا کام ہے۔ خیر انہوں نے تو بڑے عجیب الفاظ یوز کیے، میں وہ نہیں کرنا چاہتا، باقی انہوں نے اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ بڑا گندے لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا، تو میں ان کی گوش و گزار کچھ روایات کروں گا اور انشاءاللہ صحیح روایات کروں گا۔ تو یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے اپنی تصنیف انوار الحدیث کے اندر یہ روایات لے کے آئے ہیں۔ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف میں جو روایات لے کے آئے ہیں، لکھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ علم دین حاصل کروں گا اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور بے جا خراب جو بکواس کام ہے ان سے دور رہوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی حاضری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کے لیے آیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری زیارت کے لیے آیا، سوائے میری زیارت کے اور کسی حاجت، یعنی اس کو کوئی اور کام نہیں تھا، کوئی اور حاجت کے لیے نہ آیا، تو مجھ پر حق ہے کہ کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں، اس کا شفیع بنوں۔ نیچے دعا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ زیارت فرما رہے ہوں، یعنی ان کے قبر مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہوں، تو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک المصطفیٰ و نبیک المجتبی علیہ و تحیت والثناء۔ اور تیسری روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، تو ایسا ہے جیسے میری حیات یعنی دنیا میں میری زیارت سے مشرف ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے حج کیا، حج کرنے کے بعد اس نے میری قبر کی زیارت کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یعنی اس کو کوئی اور حاجت نہیں تھی، قبر کی جو ہے زیارت کے لیے آیا، تو وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے دنیا میں میری زیارت کا شرف حاصل کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتباہ ہے، ایک زیارت اقدس قریب بواجب ہے، حج کے لیے جانا اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نہ کرنا بدبختی ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ رضویہ شریف اور بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ پردہ جو ہے، پردے کے بارے میں کہ ہر حال میں پردہ، حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ سنن ابی داؤد جلد 3 صفحہ نمبر 9 اور حدیث نمبر 2400
88۔ اور نظر کی حفاظت کی فضیلت، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے بلا قصد، پھر اپنی آنکھیں نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 8 صفحہ نمبر 299، حدیث نمبر 22,341۔ یہ تھا آج ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا۔ مدینہ طیبہ پہ جب حاضری ہو، جانا ہوا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا۔ اور امام احمد رضا خان اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت یعنی ادھر گیا، وہ کر سکتا تھا قبر مبارک کی زیارت، اس نے نہیں کی تو وہ بدبخت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو زیارت ہے وہ قریب ہو کے کرنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔